سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں گھروں میں حلقہ ذکر قائم کرنا، اس کی فضیلت پر ایک حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اب دیکھیے گھروں میں حلقات درود قائم ہونے کی بات، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، مقبرہ نہ بنا دو گھروں کو، کہ یہ اعمال قبرستان میں نہیں کیے، نماز کے، عبادات کے، نوافل کے، درود پاک کے، حلقات کے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کہ گھر تمہارے صرف رہنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا ہی ہو تو، اور یہ چیزیں اگر گھروں میں نہیں کرو گے تو گھر قبرستان بن جائیں گے۔ سو جس گھر میں نوافل ادا نہیں کیے جاتے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نوافل ادا نہیں کی جاتی، یا درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر قبرستان ہے جس میں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو، میرے مزار کو، میری قبر کو سالانہ عید نہ بنا دو، کہ جیسے سال کے بعد پلٹ کر عید آتی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، پورے سال کے بعد آتی ہے اور درمیان کے 11 مہینوں میں کوئی عید نہیں پڑتا، تو میری قبر کے ساتھ ایسے جفا کرنے والے نہ بن جاؤ کہ اتنی مدت کے بعد ہی پلٹ کر آیا کرو، سال بعد پلٹ کر آؤ جیسے عید ہوتی ہے۔ نہیں، جن کو توفیق نصیب ہے، اہل مدینہ کی طرف اشارہ ہے، جو آ سکیں وہ ہمہ وقت اور ہر وقت کوشش کیا کریں کہ میرے مزار کی زیارت کو آیا کریں۔ وصلوا علیہ، تو پہلے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، پھر فرمایا وصلوا علیہ، میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، اور تمہارا پڑھا ہوا درود گھروں کے اندر، تمہارا پڑھا ہوا درود جہاں بھی ہوگے، تمہارا گھر جہاں بھی ہوگا، وہ مدینہ میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ لاہور میں ہے، وہ کراچی میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، وہ مصر میں ہے، وہ آسٹریلیا میں ہے، وہ کینیڈا میں ہے، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی، جس گھر میں بھی، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، پڑھو گھروں میں درود و سلام پڑھو اور نوافل بھی ادا کرو۔ مگر یہ پوری حدیث، اس کا پورا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی درود پاک اور درود و سلام کے ضمن میں آئی ہے ساری حدیث۔ تو فرمایا گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو، جہاں بھی دور ہو تمہارے گھر یا نزدیک ہو، جہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہو، تمہارا درود خود بخود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے درمیان سے فرشتوں کی رپورٹ کا ذکر بھی الگ ہو گیا، وہ فرشتوں کے ذریعے تو پہنچتا ہی تھا، فرشتے پہنچانے کی ڈیوٹی پر تو مامور تھے، مگر فرمایا ان صلاتکم تبلغنی، تبلغ کا فاعل صلات ہے کہ تمہارا درود خود بغیر کسی واسطہ کے براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سنتا ہوں۔ تو اس میں آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو مجھ پر، ورنہ تمہارے گھر قبرستان بن جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ گھروں میں حلقات درود قائم کرو، بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے گھر اتنے دور ہیں، فرمایا جہاں بھی ہو تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے، میری سماعت کے لیے قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی، پڑھا کرو مجھ پر درود۔ اب دیکھیے گریجولی آپ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی فضائل میں، فضیلت میں، اوپر جا رہے ہیں۔ اب فرشتے تو پہنچا ہی رہے ہیں، وہ پہنچاتے رہیں گے، مگر براہ راست آقا علیہ السلام آپ کا درود پاک سنتے ہیں، اور اس درود پاک پڑھنے کی طرف آقا علیہ السلام نے جو اشارہ کیا وہ گھروں کے اندر اشارہ کیا پڑھنے کا۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اگر اپنے گھروں میں حلقات درود قائم نہیں کرو گے، یا انڈیویجولی، اجتماعی، جیسے بھی اپنے گھروں میں درود پاک نہیں پڑھو گے مجھ پر، تو تمہارے گھر قبرستان بنیں گے۔ اور یہ نہ سوچو کہ جائے گا کہ نہیں، ہر گھر کا پڑھا ہوا درود میں سنتا ہوں، ہر جگہ میں پڑھا ہوا درود اپنی امتی کا میں سنتا ہوں، ہر گھر میں حلقہ درود قائم ہو، درود و سلام 15-20 منٹ اپنے گھر میں روزانہ آقا علیہ السلام پر ساری فیملی کے افراد مل کر بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں، اور ہر 15-20 منٹ تک آپ کا تعلق براہ راست آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم ہو جائے۔ پہلے آپ کا تعلق مالا اعلیٰ سے قائم تھا، اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم ہے، درود و سلام جا بھی رہا ہے اور آقا علیہ السلام کا جواب آ بھی رہا ہے۔ جس گھر روزانہ
15-20 منٹ یا آدھ گھنٹہ یا جتنا بھی ٹائم چاہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور دعا، سلام اور جواب چلتا رہے. روزانہ آقا کی بارگاہ میں آپ کا درود و سلام جائے اور آقا کا جواب آئے. اس گھر کا عالم اور نصیب اور کیا ہے، وہ عرش معلیٰ کی طرح ہو جاتا ہے. اس کے انوار، اس کی تجلیات اور اس کی برکات، عرش معلیٰ کا حصہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کے انوار کا. جب جہاں آقا علیہ السلام کا جواب آئے گا، امتی عرض کرے گا باری تعالیٰ حضور علیہ السلام پر برکتیں بھیج اور سلامتی بھیج. ہر درود و سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام فرمائیں گے اپنے امتی کا نام لے کر کے، اے فلاں شخص تو بھی سلامت رہے، تجھ پر بھی برکتیں ہوں، تجھ پر بھی رحمتیں ہوں، تو بھی سلامت رہے، تو بھی جیندہ رہے. اللہ پاک آقا علیہ السلام فرمائیں تو بھی جیندہ رہو، تو بھی خوش رہو، تو بھی ہنسدہ رہو، تو بھی سلامت رہو. ہر درود و سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام یہ فرمائے جا رہے ہیں. تو بتائیے اس شخص کے نصیب کا کیا حال ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.